کون کہتا ہے کہ مجھے شان سکندر دے دے؟ کون کہتا ہے کہ مجھے شان سکندر دے دے؟ میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے۔ میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے۔ عشق جو تو نے اویسے قرنی کو بخشا، عشق جو تو نے اویسے قرنی کو بخشا، ہو جو ممکن تو مجھے اس سے فزوں تر دے دے۔ ہو جو ممکن تو مجھے اس سے فزوں تر دے دے۔ تاج والے میرے قدموں میں سعادت ڈھونڈیں، تاج والے میرے قدموں میں سعادت ڈھونڈیں۔ زینت سر کو جو نالین پیمبر دے دے، زینت سر کو جو نالین پیمبر دے دے۔ جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی، جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی، لال و یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر دے دے۔ لال و یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر دے دے۔ تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر، تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر، وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے۔ وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے۔ سبط جعفر کی تو بخشش کو یہی کافی ہے کہ غلامی در آل پیمبر دے دے، کہ غلامی در آل پیمبر دے دے۔ کون کہتا ہے کہ مجھے شان سکندر دے دے؟ میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے پروگرام احساس ٹیلی تھون کے ساتھ۔ احساس فاؤنڈیشن الحمدللہ سالہائے گزشتہ کی طرح گزشتہ کم و بیش 15 سے 16 سالہ اس عرصے میں ہم صدائے احساس کو بلند کر رہے ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا عملاً کردار ادا کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اسی سلسلے اور تسلسل کی یہ کڑی ہے آج کا پروگرام بھی۔ اور آج ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آپ سے دست بستہ درخواست گزار ہیں کہ آگے بڑھ چڑھ کر اپنا عملاً کردار ان لوگوں کے لیے پیش فرمائیں کہ جو معاشرے کا وہ طبقہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے، مستحق ہے، نادار ہے، ایسا طبقہ کہ جو کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے گریزاں نظر آتا ہے، کہ جو کسی سے مانگنے کو اپنے ضمیر کی موت جانتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جو مال موجود ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اس مال سے صرف اتنا اپنے پاس رکھو کہ جو تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو، اور اس کے بعد جو مال بچتا ہو اسے راہ خدا میں وقف کر دو۔ اور یہ آیہ ربانی کا مفہوم بھی بیان کر رہا ہوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ ارشاد ربانی ہوا کہ حبیب یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ راہ خدا میں خیرات کتنی کریں، تو فرما دیجئے کہ اتنا کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو جائے، جو مال تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اسے راہ خدا میں خرچ کر دو۔ ناظرین گرامی قدر، اسلام نے ہمیں قدم بہ قدم ایسی انسٹرکشنز دی ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا وہ ضابطہ دیا ہے کہ ہمارے لیے ہر موقع پر رہنما اصول متعین کر دیے گئے ہیں۔ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کب کس موقع پر ہمارا طرز زندگی، اسلوب زندگی کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق بحیثیت مسلمان اور بحیثیت صاحب استطاعت، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ استطاعت بخشی ہے، یہ توفیق بخشی ہے کہ آپ عملاً اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ عملاً کردار ادا کرنا، کیونکہ احساس فاؤنڈیشن بھی اس وقت عملاً ہی ہمیں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کیونکہ آن دا گراؤنڈ جا کر لوگوں کی خدمات کا ایک تسلسل کو
اس طور پر جاری و ساری رکھنا کہ جو کہ ایک سیل رواں محسوس ہوتا ہے، مختلف جگہوں پر جا کر، ایسی جگہوں پر جا کر کہ جہاں تک پہنچنا ہی ناممکن محسوس ہوتا ہے، دیہی اضلاع اور گوٹھوں میں، وہ مقامات کے جو ریگستانی علاقے ہیں پاکستان کے طول و عرض میں، پاکستان سے باہر بہت سے ایسے ممالک جہاں پر امداد کی ضرورت پیش آتی ہے، وہاں تک احساس فاؤنڈیشن کی ٹیم پہنچتی ہے اور اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ ہمارے والنٹیئرز، ہماری پوری ٹیم، پروفیشنلز جتنے ہمارے ہیں الحمدللہ، سب خدمات کے اس تسلسل میں احساس فاؤنڈیشن کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں، اور ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارے ڈونرز ہیں، وہ احباب، وہ لوگ کہ جو پوری دنیا سے ہمیں اس وقت بھی کم و بیش دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں ملاحظہ کر رہے ہیں، اور یقین جانیے کہ آپ ہی کے ذریعے سے، آپ ہی کے بنائے ہوئے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد و معاونت کے لیے احساس فاؤنڈیشن کو بھی ایک برج کی حیثیت عطا کیے ہوئے ہے کہ جو ضرورت مند ہیں، اور اس وقت کیونکہ اب ماہ رمضان المبارک ہمارے انتہائی قریب تر ہے، اب سے کچھ ایام کے بعد ہم ماہ رمضان میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں ہر اعتبار سے اپنے بندوں پر چھما چھم برسیں گی، اور اس وقت بہت ضروری ہوگا کہ اگر آپ کسی مسلمان خاندان کی غذائی قلت کو پورا کر دیتے ہیں، یا کسی ایسے بھوکے کو روزہ کھلوا دیتے ہیں کہ جو اللہ کے آسرے پر روزہ رکھے ہوئے ہوگا، اس کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ شام کو جب افطار کا وقت آئے گا تو اسے کوئی دسترخوان افطار بھی میسر ہو سکے گا یا نہیں، اور اچانک جب وہاں پر وہ دیکھے گا کہ احساس فاؤنڈیشن کا دعوت افطار کا اہتمام ہو رہا ہے، تو یقین جانیے کہ کتنی خوشی اور مسرت اس روزے دار کو اس وقت ہوگی، اور وہ کتنی دعائیں اس وقت احساس فاؤنڈیشن کو بھی دے گا، اور وہ ایک ایک دعا یقیناً ہمارے ڈونرز کے حق میں قبول و مقبول ہوگی۔ ناظرین گرامی قدر، زندگی کے مختلف شعبہ جات میں احساس فاؤنڈیشن اپنا عملاً کردار ادا کر رہا ہے، نہ صرف غذائی اجناس کی تقسیم، راشن پیکیجز کی تقسیم کے حوالے سے کہ جس میں خشک راشن ہوا کرتا ہے، آٹا، دالیں، چینی، چاول، پتی، دودھ وغیرہ جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں اس راشن پیکیج میں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ دعوت افطار کا اہتمام جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت الحمدللہ ایک بہت بڑے پیمانے پر کم و بیش 2 لاکھ افراد کے لیے پورے پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا بیڑا احساس فاؤنڈیشن نے اٹھایا ہے۔ یہ تعداد اس سے مزید بھی بڑھ سکتی ہے اگر آپ کا تعاون ہمارے شامل حال رہے، اور ہمیں آپ کے ڈونیشنز جس طرح سے الحمدللہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کا اعتماد ہم پر گزشتہ برسوں بھی بہت رہا، لیکن اب اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرما دی ہیں، اور جس طور پر اب ہمارے ڈونرز حضرات ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یقیناً یہی وقت کی ضرورت بھی ہے، اور وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آپ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یقین جانیں کہ انشاءاللہ اگر یہ تعاون ہمارے ساتھ شامل رہے گا تو ہم بہت بڑے پیمانے پر اس سے زیادہ جو فگرز اس وقت ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہماری نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ احساس کے بانیان کو مزید طاقت و قوت و ہمت عطا فرمائے، مزید حوصلہ عطا فرمائے، اور یہ خدمات کا عظیم تسلسل جاری و ساری رہے۔ ناظرین گرامی قدر، اس کے علاوہ پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب ہمارا ایک بہت ہی روشن حوالہ ہے احساس فاؤنڈیشن پاکستان کا، کہ جو پاکستان کے طول و عرض میں جا کر ان مقامات کے معائنے کے بعد کہ جہاں پر آب رسانی کے معاملات ہمیں معطل نظر آتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے لوگ پریشان نظر آتے ہیں، وہاں پہنچ کر جگہوں کے معائنے کے بعد وہاں پر پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کی جاتی ہے، اور لوگوں کے لیے پانی، صاف پانی کی فراہمی کو آسان اور یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مساجد کی تعمیر الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کا ایک اور عظیم کارنامہ ہے، ایک ایسا کارنامہ کہ جسے جب آپ ہمارے ساتھ شامل ہو کر سر انجام دیتے ہیں تو یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ کی شکل ہے کہ جو آپ کے دنیا میں رہتے ہوئے بھی، اور اگر آپ اپنے کسی مرحوم، کسی چاہنے والے اپنے مرحوم والدین کے لیے، کسی اپنے عزیز و اقارب میں موجود کسی بھی شخص کے لیے اگر آپ مسجد کا قیام عمل میں لاتے ہیں تو یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اپنی زندگی میں آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہوں کہ جو زندگی میں بھی نفع مند آپ کے لیے بن جائے اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو، تو مسجد کا قیام ایک آئیڈیل
پروسیس ہے اس حوالے سے. اگر آپ اس کام کو, اس عظیم بیڑے کو احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر لے کر چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی بے شمار برکتیں آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میرے دائیں جانب احساس فاؤنڈیشن کے سینئر تجزیہ کار اور نمائندہ خصوصی جناب فواد بیگ صاحب. فواد بھائی خیریت سے ہیں؟ جناب السلام علیکم. آج الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہمیں اس عظیم کار خیر کے حوالے سے لب کشائی کا شرف حاصل ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے یہ کہ وہ جنہیں چن لے کسی بھی اعتبار سے, کسی بھی محاذ پر, کسی بھی جگہ پر, کہ وہ اس عظیم کام کو سر انجام دے. اور جب ہم یہ آیہ مبارکہ سنتے ہیں الخلق یعل اللہ, حدیث مبارکہ ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اور جب ہم اللہ کے مخلوق, اللہ کے کنبے کی کفالت کے لیے اس طور پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں, کسی بھی طور پر ایسی کسی فلاحی تنظیم سے جڑ جاتے ہیں, اور بالخصوص احساس فاؤنڈیشن کی جب ہم بات کر رہے ہیں, اتنا بڑا بیڑا الحمدللہ اٹھایا گیا ہے. آپ کیسا دیکھتے ہیں اس تمام مرحلے کو ذاتی حیثیت سے, اور کتنی خوش بختی محسوس کرتے ہیں اس ادارے کے ساتھ جڑنے پر اور ان خدمات کے تسلسل میں مختلف حوالوں سے شامل ہونے پر؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کچھ اس طرح کہوں گا کہ جناب ہر شخص کے اپنے اپنے کام ہیں, سب کے اپنے اپنے پیشے ہیں, سب لوگ اپنے اپنے پروفیشن میں کام کرتے ہیں. کوئی اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے, کوئی انجینئر ہوتا ہے, کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے, کوئی وکیل ہوتا ہے, سب کے اپنے اپنے کام ہیں, سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جو مدد ہے, امداد ہے, اس کی جو خدمت ہے, یہ شاید شرف بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. شاید وہ چنے ہوئے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. اب یہ مدد کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے. اب ڈونرز جو ہمارے بیٹھے ہیں, جو ناظرین بیٹھے ہیں, جو یو ایس اے, کینیڈا وغیرہ میں ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ ان کی طرف سے ڈونیشنز کی مد میں ہو سکتا ہے, ڈونیشنز وہ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ خدمت ان کی طرف سے ڈونیشنز کی صورت میں آ رہی ہوتی ہے. یہاں پہ ہم گراؤنڈ پر رہتے ہوئے مختلف علاقوں میں جا کے ان ضرورت مندوں تک وہ ڈونیشنز سے جو خدمت ان کو پہنچانی ہے, ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان کو پانی پہنچانا ہے, ان کو راشن پہنچانا ہے, کچھ بھی پہنچانا ہے, ان کی کس طرح مدد کی جا سکتی ہے, وہ ہم مدد کرتے ہیں. تو یہ پھر ہمارا کام بن جاتا ہے. اب ہمارا جو یہ کام ہے اس کے اوپر ہم ماشاءاللہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ہے, جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق ہے, جو بندے ہیں, ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کا اجر دینے والا ہے. آپ دن بھر کچھ بھی کرتے رہیں, مطلب آپ کے دن بھر کی جو بھی مصروفیات ہوں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, آپ کی نارمل زندگی ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن جب آپ کا پورے دن کی محنت, تھکن, سارے ایفرٹس جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کے لیے صرف ہو رہے ہوں, تو اس کا اجر پھر اللہ تعالیٰ ہی دے گا. تو بس یہی جب سوچتے ہیں ہم لوگ تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں, اور بس یہی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور مزید محنت کرنے کی اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. اور اسی طریقے سے جو ہمارے ڈونرز ہیں وہ مزید ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہے, تاکہ اور بھی مزید جو ضرورت مند لوگ ہیں, ڈیزرونگ لوگ ہیں, ان تک ہم پہنچ سکیں اور ان کی خدمت کر سکیں. بالکل. اور بات یہی ہے کہ جس طور پر بھی اپنا کردار آپ ادا کر سکتے ہوں, آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں, یقیناً اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا دشوار گزار مرحلہ ہوتا ہے کہ آن دا گراؤنڈ جا کر لوگوں کے لیے ذاتی حیثیت سے وہاں پر کھڑے ہو کر لوگوں تک ان تمام معاملات کی فراہمی کہ جو ان کی زندگی کی بیسک نیڈز ہیں. ہر شخص اس میں ذاتی طور پر انوالو نہیں ہو سکتا فزیکلی جا کر. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسے کار خیر کو سر انجام دینا چاہتے ہوں اور کسی ایسے بڑے ادارے سے جو کہ احساس فاؤنڈیشن جیسا ایک بہت بڑا ادارہ ہے کہ جو بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کی خدمات کر رہا ہے اور مزید خدمات کے مختلف شعبہ جات میں یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اب ہم اس کام کو مزید وسعت دینے جا رہے ہیں, تو آپ عملاً اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے ڈونیشنز کے ذریعے, اور یہ آپ کی جانب سے ایک بہترین کار خیر ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کاموں میں لگ جائے, جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے, یا اپنے اس
وقت میں سے کچھ وقت نکال لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بھی غیب سے اس کے تمام تر معاملات کو حل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے انتظامات فرماتا ہے کہ جہاں اس کا تصور بھی نہیں جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین کا خصوصی کرم ہے احساس فاؤنڈیشن اور اس کی پوری ٹیم پر کہ جو سالہ گزشتہ کی طرح اس سال بھی عظیم الشان دعوت افطار کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے مختلف حصوں میں، اور بالخصوص ان مقامات پر کہ جو ایسی جگہ ہیں کہ جنہیں ہم اضلاع، گوٹ اور دیہی علاقے کی حیثیت سے جانتے ہیں، کہ جہاں پر لوگوں کو بیسک نیڈز پرووائڈ نہیں ہیں، جہاں پر لوگوں کے پاس زندگی گزارنے کے جو آسان ترین معاملات ہیں وہ لوگوں تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہے. یعنی کہ کسی کے پاس پکا گھر ہی موجود نہیں ہے، کسی کے پاس پینے کے لیے صاف پانی کے لیے نل کا بھی موجود نہیں ہے. تو بات یہ ہے ایسے کسی مقام پر اگر آپ پہنچتے ہیں اور وہاں پر کم از کم لوگوں کی غذائی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، یا اگر ان کے پاس پکانے کا اہتمام ہے، آگ جل رہی ہے، چولہے موجود ہیں، تو انہیں پھر آپ راشن پیکیجز کی فراہمی بھی کرتے ہیں، تو الحمدللہ اس راشن پیکیجز کے ذریعے بھی وہ پورے مہینے کے لیے اپنے خاندان کی، جو کہ 4 سے 6 افراد پر مشتمل ہوتا ہے، اس خاندان کی کفالت بھی ہو سکتی ہے. جی فیروز واڑی والا صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں. $100 انہوں نے پیش کیے ہیں فار غزہ اپیل کے لیے، انہوں نے $100 پیش کیے ہیں. جی اس کے علاوہ مسز مہرین صاحبہ، مہرین نساء $120 آئی کیمپ کے لیے پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ دونوں حضرات کے دیے ہوئے اس توشے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. مسز ہمارے ساتھ طاہرہ ڈار کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. $640 انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ 4 اسمال ہینڈ پمپس کی تنصیب کا کام اب کیا جائے گا آپ کے دیے ہوئے ڈونیشن سے. ماشاءاللہ ایک بہترین صدقہ جاریہ بھی ہے یہ آپ کی جانب سے، اور آپ اس اسمال ہینڈ پمپ کی جب تنصیب کروائیں، آپ چاہیں تو اس کے لیے ذاتی طور پر بھی آپ یہ نیت کر سکتی ہیں کہ یہ پانی کے ہینڈ پمپس جو کہ آپ نے 4 ڈونیٹ کیے ہیں، تو یہ آپ کس کے نام سے لگوانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں اپنے نام سے لگوانا چاہتے ہیں، تو یقین جانیے کہ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے. جب تک لوگ اس پانی کے ہینڈ پمپ سے فیضیاب ہوتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے، اپنی بیسک نیڈ کو پورا کرتے رہیں گے، اس کا ثواب آپ کے یا آپ کے ان پیاروں کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، اور یہ بہترین صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے. فواد بھائی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ اب راشن پیکیجز کی جو فراہمی کا جو معاملہ ہے، الحمدللہ اس پر ہم روز بات کر بھی رہے ہیں. کیا کہیں گے اس وقت اب ہماری کیا نیولی اپڈیٹس ہیں ادارے کی جانب سے، اور کتنے راشن پیکیجز تیار ہو چکے ہیں؟ تقسیم کا مرحلہ اس وقت کن مراحل میں ہے؟ کیا کہیں؟ اس کے بارے میں اپڈیٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ آج جیسے سیٹرڈے ہو گیا ہے، انشاءاللہ منڈے یا ٹیوزڈے کو ہم ایک اور الاٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. ایک اور بڑا نمبر جو ہے ہم افطار میلز کے لیے بھی اور رمضان راشن پیکس کے حوالے سے بھی ایک بڑا نمبر جو ہم الاٹ کرنے جا رہے ہیں. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم 50,000 الاٹ کیے تھے افطار میلز، اور 500 ہم نے الاٹ کیے تھے افطار راشن پیکس اور رمضان راشن پیکس. تو یہ سب چیزیں ہم الاٹ کر چکے ہیں. اب انشاءاللہ منڈے یا ٹیوزڈے کو ایک بار پھر یہ الاٹمنٹ ہونے جا رہی ہے. ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے ڈونرز جو ہیں ہمارے ساتھ بہت زبردست تعاون کر رہے ہیں. ہمیں کالز روزانہ آ رہی ہیں الحمدللہ. ہمارے کال سینٹر میں ہمارے جو ایجنٹس وغیرہ ہیں وہ بہت بزی ہیں، اور 24/7 الحمدللہ ہمارے پاس کالز آ رہی ہیں. تو یہ نمبرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم اب ہر ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ یہ الاٹمنٹس کریں گے، اور یہ نمبرز انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس مزید بڑھیں گے، ہوتے جائیں گے. جی انشاءاللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ یہ سب یقیناً اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور بات یہی ہے کہ بات دل کو راہ ہوتی ہے. جس طرح ہم یہاں پر آپ کو صدائے احساس دے رہے ہیں، صدائے احساس آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے، تو آپ اس پر جس طرح سے لبیک کہتے ہوئے اپنا عملاً کردار ادا کر رہے ہیں، یقین جانیے کہ وہ تمام ہمارے ڈونرز حضرات قابل قدر ہیں ہمارے لیے، اور ہمارے ادارے کا ایک ایک فرد آپ کا مشکور ہے کہ جو اس طور پر اپنی خدمات کو ہمارے ساتھ مل کر شانہ بشانہ طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وما تنفقوا فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون.
کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی قدر، یعنی کہ جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمانے کا وعدہ رب کریم خود فرما رہا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم نے جو خرچ کر دیا اس کا ہمیں ریٹرن کیا آئے گا، ہمیں اس کا کیا ریٹرن ملے گا، کیونکہ ہم الحمدللہ صاحب عقل ہیں۔ ہم ہر معاملے میں پہلی جو سوچ ہماری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کیا ریٹرن آئے گا۔ ہم جب کسی چیز میں انویسٹ کر رہے ہیں، یہ آخرت کی انویسٹمنٹ ہے الحمدللہ۔ جب آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا وعدہ آپ سے کر رہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ ولہ اجر کریم، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون ہے ایسا شخص کہ جو قرض حسنہ پیش کرے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ تو بہترین اجر کا وعدہ رب کریم خود فرما رہا ہے، آپ نے صرف آگے بڑھ کر اپنا عملاً کردار ادا کرنا ہے اور اپنے اس حلال مال میں سے وہ بہترین توشہ پیش کرنا ہے کہ جو اس وقت لوگوں کی ریکوائرڈ ہے۔ آپ کے مال کا 2.5% حصہ زکوٰۃ ہے۔ آپ کے مال کا وہ چھوٹا سا حصہ ہے کہ جسے شاید آپ بہت چھوٹا محسوس کریں، لیکن یہ کسی ایسے ضرورت مند شخص کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، کسی ایسے مقام پر کہ جہاں جھونپڑی میں آگ بھی نہیں جل رہی، روشنی بھی نہیں ہے، اس جگہ پر روشنی کا سبب بن جائے گا۔ ایک نور، ایک روح پھونک جائے گی اس جگہ پر، اس مقام پر، اس خاندان کے لیے۔ ان کے چہروں پر رونقیں آ جائیں گی، مسرتوں کا سامان پیدا ہو جائے گا اور اس کا ذریعہ اور وسیلہ آپ کی ذات بنے گی۔ آئیے آگے بڑھ چڑھ کر احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ اپنا عملاً کردار ادا کریں اور زندگی کے مختلف شعبہ جات میں جہاں احساس فاؤنڈیشن اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہاں تک جا کر اور احساس کا ساتھ وہاں ان تمام جگہوں پر دے کر اپنا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا حصہ اور توشہ احساس کے ساتھ شامل کریں، جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ راشن پیکیجز کی فراہمی، افطار میلز کے حوالے سے اہتمام، اور اس کے بعد پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کہ جس پر الحمدللہ آپ لبیک بھی کہہ رہے ہیں، اور پانی کے ہینڈ پمپس کا اعلان بھی الحمدللہ ابھی اسی دوران جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو 4 اسمال ہینڈ پمپس کا اعلان ہو چکا ہے ایک خاتون کی جانب سے۔ تو مزید ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے کہ اسی انرجی کے ساتھ آگے آئیے اور ہر شخص کہ جو مخیر ہے، صاحب استطاعت ہے، اس طور پر اپنا عملاً کردار ادا کرے۔ فواد بھائی، پانی کے ہینڈ پمپس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ ہم اس حوالے سے چاہیں کہ آپ گفتگو فرمائیں، کچھ کیا کہیے گا اس حوالے سے کہ پانی کے ہینڈ پمپس کی جو تنصیب ہے اس کا عمل اس وقت کس مرحلے میں ہے اور کہاں اس وقت پانی کے ہینڈ پمپس آپ کی نالج کے مطابق جی جو ہے لگائے جا رہے ہیں؟ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ الحمدللہ تقریباً 500 جو ہینڈ پمپس ہیں وہ اس وقت بھی انسٹال ہو رہے ہیں، یعنی ان کی الاٹمنٹ ہوئی بھی ہے، کام چل رہا ہے اس وقت بھی، اور یہ سندھ میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں اور بلوچستان میں بھی ہیں۔ یہ تینوں صوبوں کی، مطلب جو میری نالج کے مطابق جو میں ڈیسک پر اپنی چیزیں دیکھتا ہوں تو 3 صوبوں میں تو یہ انسٹال ہو ہی رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جیسے ہمارے پاس ڈونیشنز آتے ہیں ہم الاٹمنٹ کرتے رہتے ہیں، جہاں کی ہمارے پاس اپلیکیشنز سرویز کمپلیٹ ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے پاس لسٹیں فائنل ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، ہم وہاں جا کے فوراً انسٹالیشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو ابھی تقریباً 500 کے قریب ہینڈ پمپس اس وقت بھی انسٹال ہو رہے ہیں اور ان کی رپورٹس بھی آتی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بارے میں نے آپ کو مزید بتایا تھا کہ جو ڈونرز حضرات اس کے لیے جو ہے ڈونیشنز دیتے ہیں تو وہ ڈونیشنز دینے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کام ختم ہو گیا، ہمارا کام ختم ہو گیا، بلکہ اس طریقے سے ہے کہ وہ ڈونیشنز لینے کے بعد پھر ہم ایک بینیفیشری کو جو ہے لوکیٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ بینیفیشری ہے، یہاں پہ ہمیں پمپ لگانا ہے، وہاں جا کے ہم پمپ انسٹال کرتے ہیں۔ اس بینیفیشری کی پوری ڈیٹیل، وہ جو بندہ موجود ہوتا ہے جس کی جگہ پہ وہ پمپ لگا ہے، اس بندے کی پوری ڈیٹیل، اس شخصیت کی پوری ڈیٹیل، فیملی کی ڈیٹیل، اس لوکیشن کی پوری ڈیٹیل، اور اگر ممکن ہو تو GPS لوکیشن وغیرہ بھی، یہ تمام چیزیں ہم اس ڈونر کو پہنچاتے ہیں ڈاکیومنٹ کی فارم میں، ایک رپورٹ کی فارم میں، ریٹن فارم میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے ڈونیشن دے دیا تو آپ کا کام ختم ہو گیا۔ آپ ہم سے کوشچن بھی کر سکتے ہیں کسی بھی وقت، ہمیں کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں، ای میل کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ جناب میں نے فلاں دن اتنا ڈونیشن دیا تھا ہینڈ پمپ کے لیے، تو اس کا کیا ہوا، وہ پمپ لگا کہاں پہ۔ ہم اس کی تصویریں بھی آپ کو دیں گے، GPS لوکیشنز بھی آپ کو دیں گے، رپورٹس بھی آپ کو دیں گے، اور اگر انشاءاللہ آپ کا کبھی پاکستان میں وزٹ ہوتا ہے اس ایریا کے آس پاس اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا وزٹ کر کے خود دیکھیں
کہ وہ پمپ کہاں لگا ہے آپ کے نام کا، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے لوکیشن پہ لے جا کے. تو یہ ہر کوئی، ساری آرگنائزیشنز یہ کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں. الحمدللہ ہماری کریڈیبلٹی ہے، ہم لوگ تقریباً 16 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے پاس کچھ ڈونرز تو ایسے ہیں جو میں نے کل پرسوں ہی بتایا تھا کہ ہر دوسرے دن کال کر رہے ہوتے ہیں، ہر دوسرے دن کال کر رہے ہوتے ہیں. کبھی وہ ہینڈ پمپ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ عقیقے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مطلب ہر چیز کے لیے وہ ڈونیشنز دے رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو بہت سارے دوسرے آپشنز بھی ہیں. جیسے ایک جو آپشن جو میرے ابھی اتنی دیر سے ذہن میں آ رہا تھا، اس کا ذکر ہم نے کافی دنوں سے نہیں کیا. سادات فیملیز جو ہوتی ہیں، ہمارے سروں کے تاج جو ہوتے ہیں، ان کے لیے ابھی تک ہم نے کوئی خاص اپیل یہاں پہ کی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ان کے لیے بھی ڈونیشنز آ رہے ہیں. ان کو اوبیسلی ہم لوگ زکوٰۃ وغیرہ تو نہیں دے سکتے، نہیں ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے، ہمارا اتنا درجہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو زکوٰۃ دیں. تو ان کے لیے بھی ایک ہم نے ایک کیٹیگری رکھی ہوئی کہ ان کے لیے ہم گفٹس ارینج کرتے ہیں، گفٹس کے صورت میں. اور گزشتہ سالوں میں مجھے یاد ہے ہم یہ اعلان کیا کرتے جی. تو ابھی میں وہی سوچ رہا تھا، بہت 2-4 پروگرامز ہمارے نکل گئے، ہم نے سادات فیملیز کے بارے میں کچھ اس طرح نہیں اپیل کی. تو ان کے لیے بھی ڈونیشنز دیجئے، ان کو بھی گفٹس پہنچائیے. میں ڈونیشن کا ورڈ استعمال نہیں کروں گا، اپنی طرف سے ان فیملیز کو بھی جو ہے گفٹس پہنچائیے. ہم لوگ موجود ہیں یہاں پہ، ہمارے پاس وہ لسٹیں موجود ہیں کن کن فیملیز کو کہاں کہاں کیا کیا ضرورت ہے. آپ ہمیں ان کے لیے بھی گفٹس پہنچائیے. انشاءاللہ تعالیٰ ان فیملیز تک بھی یہ خدمت پہنچائی جائے گی. اور میرے منہ سے بس یہی لفظ نکلتا ہے کہ خدمت پہنچائی جائے، مدد یا کچھ اور نہیں نکل پاتا میرے منہ سے. جی بس یہ خدمت کا ہی لفظ نکل پاتا ہے میرے منہ سے. کیونکہ جب وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی چیز پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے ان کی دعاؤں کی ضرورت تھی، ہم لوگوں کو ان کی دعاؤں کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے سب کے اپنے الگ الگ درجات رکھے ہوئے ہیں، کوئی اچھا کماتا ہے، کوئی اچھی جگہ رہتا ہے، کوئی کہیں رہتا ہے. تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں ان کی دعاؤں کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا اس لیے تھا کہ وہ ہمیں دعائیں دیں اور ہمارے کام آسان ہوں. جی ہاں. تو کبھی کبھار ایسا لگتا ہے، اس وجہ سے جو ہے میں بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ہمیں ان کی خدمت کا موقع دیں، ہم ان کی جا کے خدمت کریں. تو ڈونیشنز دیتے رہیں. ہم انشاءاللہ آپ کے ڈونیشنز کو اچھی سے اچھی اور بہترین سے بہترین فارم میں لے جا کے اس کو ایک خاص مد میں اس کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ لگائیں گے، ان لوگوں تک پہنچائیں گے اور لوگوں کی خدمت کریں گے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. ناظرین گرامی قدر، یہ یقیناً بالکل ایسا ہے بھی کہ شرعی احکامات سے ناواقف ہونے کے سبب ہمارے ہاں بہت سے لوگ سادات گھرانوں کو بھی زکوٰۃ آفر کر دیتے ہیں، یا سادات ہو کر بھی بہت سے ہمارے ایسے سادات احباب ہیں کہ جو شاید اس بات کو نہیں سمجھ پاتے، یا وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں نہیں لینی چاہیے، لیکن ضرورت جب کسی کی ہو اور اسے غذائی ضرورت ہو جو بڑی بیسک نیڈ ہے، تو میں نے ایسے سادات بھی دیکھے ہیں جو مدد تو قبول کر لیتے ہیں. اب وہ دینے والی کی نیت پر ہے کہ وہ کس نیت سے دے رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسے مجبور سادات ہمارے اپنے ارد گرد بھی موجود ہو سکتے ہیں. اور جب احساس فاؤنڈیشن آپ سے اس حوالے سے درخواست کر رہا ہے، اپیل کر رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس وقت سادات کا بھی خصوصی طور پر خیال رکھا جائے اور اپنے عید گفٹس، رمضان گفٹس انہیں پیش کیے جائیں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا جب آپ خیال کریں گے تو سرکار آپ سے کتنا خوش ہوں گے، حسنین کریمین کتنا راضی ہوں گے آپ سے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا خدمت گزار اور تابعدار بننے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اس وقت ہمیں کچھ ڈونیشنز بھی موصول ہوئے ہیں کنٹرول روم سے، میں چاہوں گا. جی مسٹر سلیم حبیب امریکہ سے 185 امریکن ڈالرز پیش کیے ہیں اسمال ہینڈ پمپس کی تنصیب کے لیے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ مسز بطول عثمان صاحبہ نے $100 پیش کیے ہیں راشن پیکیجز کی فراہمی کے لیے اور آئی سیٹ کیمپ کے لیے. انہوں نے یہ ڈونیشن پیش کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار دس کنٹریبیوشن، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے راشن پیکیجز کی فراہمی کے لیے اور آئی کیمپ کے لیے. یہ دیکھیں آپ ڈونیشن آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قبول و مقبول فرمائے. اور ہماری ساری محنت جو ہے وہ وصول ہو جاتی ہے جب آپ کے ڈونیشنز ہمیں اس طرح سے موصول ہوتے ہیں. ہم وصول کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ضرورت مند ہیں اور منتظر ہیں آپ کی امداد کے، آپ کے ڈونیشنز کے. اور اس ماہ رمضان المبارک میں ان سب کی وہ ضرورتیں
کہ جو ایک انسان ہونے کے ناطے کسی بھی انسان کی بیسک نیڈ ہوا کرتی ہیں، غذائی حوالے سے، پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کے حوالے سے، اور سادات کے لیے جو تحفہ جات کا ایک اہتمام کرنے جا رہا ہے احساس فاؤنڈیشن. اگر آپ اس مد میں بھی ہمیں کوئی ڈونیشن نہیں بلکہ گفٹ اگر آپ ہمیں پیش کریں گے احساس فاؤنڈیشن کے اس ادارے کو، تو یقین جانیں کہ ہم سب آپ کے تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں گے. یہ بہترین خدمت ہوگی سادات کی اس وقت، اور اس وقت کیونکہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے اوورال. اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں معیشت کی دیگر گو صورتحال، مہنگائی، اور لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے. ایک عام طبقہ جو کہ سفید پوش طبقہ تھا وہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سطح سے بھی نیچے آ چکا ہے. اب لوگوں کی جو خاندانی جو ذمہ داریاں ہیں، جو ماہانہ راشن کے حوالے سے جو ذمہ داری ہوتی ہے، وہ لوگوں کی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں ضروریات، اور دیگر کئی حوالوں سے لوگ اس وقت شدید پریشان ہیں. اور ہر شخص میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی بھی کہ جو ایوریج تنخواہیں مختلف اداروں میں کام کر کے حاصل کرتے ہیں، 40-50 ہزار 70 ہزار تک بھی جو لوگ اس وقت کما رہے ہیں، کیونکہ اب مہنگائی اور اس کے ویلڈ ریزنز اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ تمام معاملات انسان کو اس طرح سے گھیرے ہوئے ہیں کہ اب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا تعاون کا اہتمام ہو، اس کے لیے کوئی ایسی آسانی ہو، کوئی ایسا اس کے لیے معجزہ ہو جائے رب کریم کی طرف سے کہ جو اس کے روز و شب کو گزارنے کے لیے معاون و مددگار بن جائے. ناظرین گرامی قدر، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جس میں ہم آپ کے سامنے وہ کیفیات لوگوں کی بیان کر سکیں در حقیقت کہ جو یقیناً وہ شخص محسوس کرتا ہے کہ جس کے سامنے اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کے پاس روزگار نہ ہو، جس کے سامنے اس کی ماں بیمار ہو اور اس کے پاس ماں کی دوائی کے لیے پیسے نہ ہوں، وہ شخص کہ جو ایک جوان بیٹا ہے جسے اپنے ماں باپ کا سہارا بننا ہے اور اس کے پاس روزگار کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کر سکے. تو یقین جانیں ایسے بے شمار لوگ ہیں ہمارے اطراف میں، ہمارے سراؤنڈنگز میں، کہ جو اس وقت شدید پریشان ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کس قدر لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، عدم برداشت لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے. بات بات پر ہم دیکھتے ہیں کہ چپقلش پیدا ہو جاتی ہے، لوگ لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے سے. سارا دن آپ بھی اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں جب مصروف عمل ہوتے ہیں تو آپ نے بھی اس کا بغور مشاہدہ کیا ہوگا کہ لوگ کس قدر ذہنی طور پر ایک اذیت سے، پریشانی سے گزر رہے ہیں. اس کی وجہ، بیسک وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ خرچے بڑھ چکے ہیں اور وہ خرچے پورے نہیں ہو رہے کسی بھی خاندان کے. اور اس کے لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مزدور طبقہ، محنت کش طبقہ دو جابز کر رہے ہیں لوگ، پھر بھی پورا نہیں ہو رہا. ایک وقت تھا، فواد بھائی آپ ایگری کریں گے، ایک وقت تھا والد صاحب کماتے تھے، گھر میں 6 افراد تھے، 8 افراد تھے، والد صاحب کماتے تھے، پورے خاندان بیٹھ کر کھاتا تھا اور الحمدللہ اس میں پورا ہوتا تھا. آج چھوٹی سی فیملی ہے، 4 افراد ہیں، 3 افراد ہیں، اور فواد بھائی اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں میاں بیوی بھی کام کر رہے ہیں، اور اگر والدین حیات ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، اور مطلب خاندان کا ہر فرد کام کر رہا ہے. اور اس کے باوجود یوں کہہ لیجئے کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ بہت ٹف ہیں، یعنی کہ وہ پھر بھی پورا نہیں کر پا رہے. تب بھی یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس سینیریو سے نکل نہیں پا رہے. کیا سمجھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں سارے مرحلے کو؟ واقعتاً ایسا ہے جو میں آپ کے سامنے اپنا